اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کیا چیز ہے کہ جس نے ابلیس کو شیطان بنا دیا؟ تو آئیے ہم سماعت کرتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے جس نے ابلیس کو انکار پر ابھارا اور آخر کار اس کو شیطان بنا دیا، کافر بنا دیا، اللہ کی بارگاہ سے راندہ درگاہ کر کے رکھ دیا۔ وہ کیا چیز ہے؟ اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 34 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اور جب اے محبوب یاد کرو جب ہم نے ملائکہ کو یہ حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو سب نے سجدہ کیا، صرف ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ تو اس نے کیا کیا؟ ابا، اس نے انکار کر دیا۔ کیوں کیا؟ واستکبر، وہ متکبر ہو گیا، وہ غرور میں آ گیا، اور وکان من الکافرین، وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تو تکبر کیا ہے؟ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ تکبر ایسا خطرناک عمل ہے کہ یہ بعض اوقات بندے کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو تکبر سے بچنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تکبر حق کی مخالفت کرنے اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود ہی روایت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تکبر سے بچتے رہو، کیونکہ اسی تکبر نے شیطان کو اس بات پر ابھارا تھا کہ وہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو سجدہ نہ کرے۔ حضرت سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اپنی ذات کو بلند سمجھتا رہتا ہے، یعنی افضل سمجھتا رہتا ہے، اچھا سمجھتا رہتا ہے، خود کو بے عیب اور دوسروں کو عیب دار سمجھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اسے تکبر کرنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے، اور پھر اس کو وہی عذاب پہنچتا ہے جو تکبر کرنے والوں کو پہنچا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تکبر جیسی ذلیل اور مذموم عادت سے محفوظ فرمائے، اور جو ہم پہلے کر چکے ہیں وہ معاف فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔